ہمارے معاشرے کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو آئی لو یو کہہ رہا ہے، آپ اس کا ماتھا چومیں، بھائی ماشاءاللہ اتنے اچھے آدمی ہیں آپ، کیا آپ اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں؟ تو جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر چل رہا ہے وہ اسی طرح ختم ہوگا نا، اگر نہ آپ حلال رشتے میں آئی لو یو کہنے دیں، نہ حرام رشتے میں آئی لو یو کہنے دیں، تو کہیں نہ کہیں تو اس نے کہنا ہے یہ اپنی شریک حیات کے ساتھ جو ہے نا، یہ بڑی زبردست بات۔ ہمارے ساتھ ملک نامور اسلامک اسکالر جناب ڈاکٹر مفتی رشید احمد خورشید صاحب موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، اخلاق کے حوالے سے، کیونکہ رمضان ہیں، روزے ہیں، تو اس میں گھریلو معاملات میں بھی بڑی ناچاکیاں ہوتی ہیں، لوگ بھوکے ہوتے ہیں تو بعض اوقات اپنی زوجہ سے، اپنی شریک حیات سے لڑ پڑتے ہیں، بچوں کے اوپر بہت زیادہ غصہ کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا سیرت ہے اس حوالے سے؟ پلیز اس پہ روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قرآن کریم میں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق کے بہت اعلیٰ عظیم مقام پر ہیں، تو اس کا ڈیفینیٹلی مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو اچھے اخلاق سمجھنے اور پڑھنے ہیں تو آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنی ہوگی۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں پڑھیں گے تو خلق عظیم سمجھ میں ہی نہیں آئیں گے۔ حضور علیہ السلام کہاں پر کس کے ساتھ آپ کا کیا رویہ تھا، جیسے آپ نے سوال کیا کہ گھر والوں کے ساتھ، حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہو، اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں۔ اب ہمارے ہاں عام طور سے جب اچھے اخلاق کی بات کی جاتی ہے، لوگوں کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ باہر لوگوں کے ساتھ بڑے تمیز سے بات کرنی ہے اور آپ جناب سے بات کرنی ہے، مسکرا کے ملنا ہے، اور گھر میں داخل ہوتے ہی ایک دم کوئی سافٹ ویئر پتہ نہیں چینج ہو جاتا ہے، یا کیا ایسا لگتا ہے کوئی چنگیز خان آ گیا، کون آ گیا، بچے ایسے سہم کے بیٹھ جاتے ہیں، بیوی سہم کے بیٹھ جاتی ہے۔ تو یہ جو ہمارے ہاں گھریلو رویے ہیں، ظاہر ہے کہ یہ سیرت کا، قرآن حدیث کا درس نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور علیہ السلام گھر میں کیسے ہوتے تھے، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ کان فی محنت اہلہ، کہ وہ اپنے گھر کے کام کاج کرتے تھے۔ گھر کے کام کاج کیا ہوتے ہیں بھائی؟ کوئی برتن اٹھا کے رکھ دیا، کوئی صفائی کر دی، کوئی جو بھی گھر کے عورتوں کے کرنے کے کام ہوتے ہیں، حضور علیہ السلام ان کے ساتھ ان گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے تھے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب اذان ہو جاتی تھی، نماز کا وقت ہوتا تھا، آپ علیہ السلام ایک دم ایسے ہو جاتے تھے گویا ہمیں پہچانتے ہی نہیں ہیں، اور آپ فوراً نماز کے لیے نکل جاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ طرز عمل ہے، پھر ازواج مطہرات کے ساتھ حضور علیہ السلام کی جو روایات سیرت کی ملتی ہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور علیہ السلام کا جو رویہ رہا، ان کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی حضور علیہ السلام ان کی سہیلیوں کے لیے ہدایہ بھجوایا کرتے تھے۔ اگر حضرت خدیجہ کی بہن آ جاتی تھی، حضور دوسری ازواج کو فرماتے تھے کہ ان کا اکرام کریں، یہ خدیجہ کی بہن ہے۔ ان کے جانے کے بعد جب وہ دنیا سے تشریف لے جا چکی ہیں، ایک مرتبہ ایک خاتون آئی، حضور علیہ السلام نے ان سے پوچھا، تعارف، بڑی عمر کی خاتون تھیں، تو انہوں نے بتایا کہ جب حضرت خدیجہ حیات تھیں تو میں آپ کے پاس آیا کرتی تھی۔ حضور علیہ السلام نے ان کے ساتھ بہت طویل گفتگو کی، تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ ایک بوڑھی عورت ہے اور آپ ان کے ساتھ اتنی تفصیلی گفتگو کر رہے ہیں، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ہمارے پاس اس وقت آتی تھی جب خدیجہ میرے پاس تھی، ہمارے ہاں تھی۔ یہ حضور علیہ السلام کا رویہ ہے۔ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ آپ نے فرمایا عائشہ سے۔ وہ عرب کا معاشرہ تھا، عرب کے معاشرے میں بیوی سے محبت کا اظہار کوئی آسان کام نہیں تھا۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم مردوں میں پوچھ رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا ابوہا، یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر سے، بلکہ فرمایا عائشہ کے ابو سے، تاکہ نسبت یہاں پر بھی اہلیہ کی طرف ہو جائے۔ عرب کے اس معاشرے میں جہاں پر بیوی سے محبت کا اظہار ایک عیب سمجھا جاتا تھا، حضور علیہ السلام نے اس کو شریعت کے ایک حکم کے طور پہ انٹروڈیوس کروایا کہ بیوی سے محبت کرنا یہ شریعت کا حکم ہے۔ آج ہمارے ہاں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر ہے، کوئی اگر کسی دوسری لڑکی کو آئی لو یو کہہ دے یا لڑکی لڑکے کو کہہ دے تو وہ تو ہمارے معاشرے میں چل رہا ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو کہہ دے تو پھر تو گھر میں ہی پھڈا کھڑا ہو جاتا ہے۔ یعنی جو لڑکے کے والدین ہیں وہ سوالیہ نشان اس پہ کھڑا ہو جاتا ہے کہ یہ ہمارا بیٹا تو ہاتھ سے نکل گیا، یہ تو جناب سلپ ہو گیا، یہ تو رن مرید بن گیا۔ بھائی ہمارے معاشرے کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو آئی لو یو کہہ رہا ہے، آپ اس کا ماتھا چومیں، بھائی ماشاءاللہ اتنے اچھے آدمی ہیں آپ، کیا آپ اپنی بیوی سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں؟ تو جو گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کلچر چل رہا ہے وہ اسی طرح ختم ہوگا نا،
اگر نہ آپ حلال رشتے میں آئی لو یو کہنے دیں نہ حرام رشتے میں آئی لو یو کہنے دیں تو کہیں نہ کہیں تو اس نے کہنا ہے. یہ اپنی شریک حیات کے ساتھ جو ہے نا یہ بڑی زبردست بات ہے. شریک حیات سے جو محبت کا اظہار ہے نا وہ لوگ کرتے ہوئے شرماتے ہیں. یہ بڑا مگر دال میں کچھ کالا ہے. نہیں میں تو بہت یا تو پوری دال کالی ہے